السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ آج جمعۃ المبارک ہے اور 10 تاریخ ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج پھر ہم جمعہ جو ہے مسجد میں پڑھنے نہیں جا سکتے۔ پچھلا جمعہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے۔ آج دوستو جو ویڈیو میں آپ کے سامنے بنانے لگا ہوں وہ گروپ انشورنس کے حوالے سے جو کیس میرے پاس چل رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں، جن کی 6 اپریل کو تاریخ تھی۔ انڈیویجول طور پہ میں بہت سے دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ 6 اپریل کو جو مین کیسوں کا فیصلہ ہونا تھا، اس میں چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور کرونا کے حوالے سے تو جج صاحب چھٹی پہ تھے اور کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور اس کی جو اگلی ڈیٹ ہے وہ بھی ابھی تک نہیں آئی۔ تو یہ سارے دوست مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے، تو ان کو میں ایک تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور دوسرا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے نئے کیس لینا بند کر دیے تھے، لیکن اب چونکہ پھر اس میں ڈیٹ پڑ گئی ہے اور اب کرونا کے بعد جو ہے وہ ڈیٹ لگے گی، تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی جو لوگ نئے میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور وہ کیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مین کیس میں، تو ان کے لیے تھوڑی سی میں باتیں بتا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ KPK میں بھی یہ گروپ انشورنس کے پیسے مل رہے ہیں، اور بلوچستان میں بھی مل رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی KPK کی حد تک کہہ دیا ہے کہ جو KPK کے ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا، اور وہ ان پٹیشنر کو پیسے ملے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ملتان ہائی کورٹ کے 2 فیصلے آئے، جس میں ایک پہلے فیصلہ آیا جس میں جج صاحب نے کہا جی کہ رانا شفیق ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کیس کیا، ان کو پیسے دے دیے جائیں۔ پھر 4 پٹیشنر نے پھر کیس کیا، پروفیسروں نے، تو ان کا بھی یہی 5 مارچ کو آرڈر ہوا ہے کہ ان کو مہینے کے اندر اندر پیسے دے دیے جائیں، لیکن چونکہ ڈپارٹمنٹ اور سارے دفاتر مہینے سے ہی بند ہیں تو ابھی اس کی مزید کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن اس میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ یہ صرف ان 4 لوگوں کی حد تک آرڈر تھا۔ یہ جو گروپ انشورنس کے کیس ہے نا، جب تک نیا قانون نہیں بنتا، اسمبلی قانون نہیں بناتی، صرف وہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے یا ان کو فائدہ ہو سکے گا جو کیس کریں گے۔ ہم سے بار بار لوگ کہتے ہیں جی جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے تو پھر وہ سب کے لیے ہے، نہیں۔ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ان کو فائدہ دیتی ہے جو ان کے پاس آئے۔ ہاں، جب قانون بن جاتا ہے، جب اسمبلی قانون بنا جاتی ہے، کوئی قومی اسمبلی بنائے یا صوبائی اسمبلیاں بنائیں، جیسے صوبائی اسمبلی KPK نے بھی بنایا ہے اور صوبائی اسمبلی بلوچستان نے بھی بنایا ہے، تو ان کو مل رہا ہے۔ ابھی ہمارا پنجاب میں، سندھ میں اور جو فیڈرل کے لوگ ہیں ان کا کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو جو لوگ انتظار میں تھے اور مجھے فون کر رہے تھے کہ سر ہمارا نام شامل کریں، تو پہلے میں ان کو نہ کر رہا تھا، اب ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس نئے ممبر کے طور پہ اس پرانے کیس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ان کے سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں جو ریٹ پٹیشن میں لگانے ہوتے ہیں۔ انہوں نے صرف ہمیں 2 ڈاکومنٹس دینے ہیں جو بھی نئے آنے والے ہیں ان کے لیے ہے، ایک شناختی کارڈ کی کاپی اور ایک ریٹائرمنٹ کا لیٹر۔ اگر ریٹائرمنٹ کا لیٹر نہیں ہے تو پینشن بک کا پہلے پیج کی فوٹو کاپی، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک۔ تو پہلے ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ TCS کریں اور یہ کوریئر سروس کے ذریعے بھیجیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ TCS، ڈاکخانے اور ہر چیز بند ہے۔ تو اب ان کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے کاغذ واٹس اپ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ ہمیں فون کریں گے، پوچھیں گے کہ ہم جی کہاں سے بول رہے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہم صرف اس وقت پنجاب کے فیڈرل اور صوبائی ہر طرح کے کیس کر رہے ہیں۔ کیس کرنے کا جو اہل بندہ ہے نا، وہ 1 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک سب کیس کر سکتے ہیں۔ اس میں 1 گریڈ سے 22 تک، اور اس میں کئی پوچھتے ہیں جی آرمی والے، تو اس میں
आर्मी वाले भी शामिल हैं, एयर फोर्स वाले भी शामिल हैं, नेवी वाले भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। तो उनके लिए हमने ये आर्जी तौर पे खोल दिया है कि वो हमें व्हाट्सअप करें कागज़ात, और फिर लेकिन फ़ोन पहले ज़रूर करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ोन के बगैर जो भी कागज़ आएंगे वो हम इंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी फ़ीस है, सारा कुछ है, वो बताना होता है, तो फिर ही आपने कागज़ भेजने हैं ना। तो अब एक बात तो ये नोट कर लें, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर बताता हूँ। एक बात तो ये नोट कर लें कि आपकी जो 6 अप्रैल को मेन केस लगे हुए थे हज़ारों, वो उनका फ़ैसला नहीं हुआ। अब उनकी अगली तारीख ये लॉकडाउन के बाद निकलेगी, और फिर आपको मैं बताऊंगा, यही मेरी वीडियो में ही आप देख लेना, क्योंकि एक एक बंदे को फ़ोन करना आसान नहीं है। एक बात। अब दूसरी, जो लोग नए इसमें आना चाहते हैं वो हर कोई इसमें आ सकता है, और इसकी बेसिक शर्त यही हमने रखी है कि जिसकी ग्रुप इंश्योरेंस कटती थी वो केस फाइल कर सकता है। और हमसे लोग गारंटियाँ मांगते हैं, हम गारंटियाँ किसी को नहीं दे सकते, अदालत ने फैसला करना है। लेकिन जिस तरह KPK का फैसला आ गया है, बलूचिस्तान का आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, मुल्तान हाई कोर्ट का आ गया है, तो इंशाल्लाह हमारा 90-95% जो उम्मीद है कि हमारा केस हमारे हक़ में होगा। लेकिन जो गारंटियाँ मांगते हैं ना, तो मैं फिर फ़ोन बंद कर देता हूँ कि कोई गारंटी किस चीज़ की भाई, जज साहब ने फैसला करना है। हमारा जो ये केस है, मेन केस, ये लाहौर हाई कोर्ट के बहुत ही अच्छे जस्टिस हैं, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, उनके पास लगा हुआ है। तो उन्होंने इंशाल्लाह अब 6 को फैसला देना था, अब नहीं दिया। अब इंशाल्लाह अगली जो भी डेट होगी, उम्मीद है कि महीने के अंदर अंदर इसका फ़ैसला आ जाएगा, यही उम्मीद है, ठीक है। और पॉजिटिव उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे हक़ में आएगा। अब जो लोग इसमें नए शामिल होना चाहते हैं, उस केस में शामिल होना चाहते हैं, वो मुझे पहले फ़ोन कॉल करें, फिर उनको मैं सारी डिटेल बताऊंगा, और उसके बाद जो वो मुझे कागज़ अपने व्हाट्सअप कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी मैं उनको फ़ोन पे बताऊंगा। जो नए लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, उनका केस भी उसी केस में शामिल हो जाएगा जिसका फ़ैसला होने वाला है। तो इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगा। आपके अपने पैसे हैं, ये इंशाल्लाह मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो फ़ोन नंबर नोट कर लें जिसके ऊपर आपने मुझे कॉल करनी है। मोहम्मद मुनसिफ मलिक अवान एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। ऑफिस का एड्रेस है 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। और टेलीफोन है जो आपने लाजमी करना है, वो है 03-00472-5752। तो मुनसिफ अवान एडवोकेट का आपको बहुत बहुत सलाम। अल्लाह ताला आपको तमाम किस्म की बुराइयों से बचाए। खुदा हाफिज़।